حضور نے فرمایا کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، قادر ہے، دنیا دی سب چیزاں اس نے کول ہیں، پر میں اپنے رب نو جو چیز پیش کی تھی وہ میری عاجزی سی، جو میرے رب دے کول نہیں۔ اپنی عاجزی میں اپنے رب دی بارگاہ دے وچ پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے او میری عاجزی نو پسند کیتا، قبول کیتا، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں نماز تحفے چ دیتی۔ میں آج صرف میرا موضوع نماز ہے، میں تانوں چاہنا کہ تسی خواجہ صاحب دے کول آئے ہو تے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نو نماز دے وچ سب تو جیڑی اچھی چیز لگدی ہے وہ نماز دا سجدہ ہے۔ سجدے دے وچ جدوں رب اپنے بندے نو ویکھدا ہے اور پھر رب اپنے بندیاں نو کہندا ہے کہ تو میری خوشنودی حاصل کرن واسطے تو سجدے وچ گیا ہے، جدوں تکر تو سجدے چو سر نہیں چاویں گا اور جدوں تو سجدے چو سر چا لویں گا میں رب ہی نہیں تینوں نواز نہ دیواں۔ یاران طریقت اللہ تعالیٰ نے سانو نماز ایک ایسی چیز عطا کیتی ہے جیڑی رب دے نال گفتگو ہے، رب دے نال ملاون دا ذریعہ ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا تو کسی نے پوچھیا کہ حضور تسی جدو نماز پڑھ دے ہو تواڈی کیفیت کیسی ہو جاندی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری کیفیت انج ہوندی ہے جویں مریض اپنے حاکم اور اپنے مریض جڑا ہے وہ ایک شفا جڑا بیلی ہو جڑا شفا دیندا ہے یا ڈاکٹر یا حکیم ہے ان دے سامنے مریض ہوندا ہے، میری کیفیت اوویں ہوندی ہے اپنے رب دی بارگاہ دے وچ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب نو میں سجدہ ادو تکر نہیں کر لیندا جدو تکر میں اپنے رب نو نہیں ویکھ لیندا۔ یاران طریقت رب دی بارگاہ آپ دی شان ہے رب دی بارگاہ دی کہ رب دی بارگاہ دے وچ جدو بندہ جھک جاندا ہے پھر رب اپنی کریمی نو ویکھدا ہے کہ تیری بارگاہ دے وچ اے بندہ جھک گیا ہے۔ اللہ پھر اپنی کریمی دی نو اے گوارا نہیں کردا کہ میں اس نو خالی موڑ دیواں۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ یاران طریقت جنہاں نے حضور نال محبت کرنی ہے تے نماز نہیں پڑھنی او حضور دے نال محبت دا دعویٰ نہ کرن۔ جڑے لوگ نماز نہیں پڑھ دے تے کہندے نے میں رسول اللہ دے قدماں تو آپ دی جان بھی فدا کر سکنا، او خبیث او شخص تو جیڑا رسول اللہ دی اکھاں نو ٹھنڈک نہیں دے سکدا تو رب رسول اللہ دی قدماں تو جان کیویں فدا کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے جیڑا مومن جیڑا شخص حضور دا امتی نماز نہیں پڑھدا او حضور دی اکھاں نو ٹھنڈک نہیں دے سکدا، او حضور دے قدماں تے کیویں قربان کرے گا اپنی جان؟ یاران طریقت حضور نے سانو دسے نبی جیڑے ہوندے نبیاں دے اتے 5 نمازاں فرض نے، 6 نمازاں فرض نے، امتی دے اتے 5 نمازاں فرض نے، حضور دے اتے 6 نمازاں فرض نے۔ جیڑا ولی کامل ہوندا ہے جیڑا رہبر ہوندا ہے اندے تے بھی فرض ہوندا ہے کہ وہ 6 نمازاں پڑھے۔ وہ 6 نمازاں کیڑیاں نے؟ 5 جیڑیاں سانو اللہ نے دتیاں نے، 6ویں تہجد دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ تعالیٰ شریف۔ جیڑا
جڑا شخص جے حضور دی بارگاہ دی اے گل نہیں مان سکدا کہ حضور نے فرمایا کہ جڑا نماز نہ پڑھے وہ ساڈے وچوں نہیں ہے، او حضور نال محبت کیویں کرے گا؟ یاران طریقت، حضور امام زین العابدین آپ دا نام علی بن حسین ہے، آپ نو زین العابدین کیوں آکھیا جاندا ہے؟ عبادتاں دا زین کیوں آکھیا جاندا ہے؟ آپ نے اپنی ساری زندگی سجدے وچ گزاری، رکوع وچ گزاری، اللہ تعالیٰ دے قیام وچ گزاری۔ یاران طریقت، اے حضرت امام زین العابدین دی غالباً دن سی 2-3 دن پہلے میں اس وجہ تو آپ دا ذکر کیتا ہے۔ یاران طریقت، رب اپنے بندیاں نو سب کچھ دے کے ازماندا ہے، جدو کچھ لے لیندا ہے تے ادو بھی ازماندا ہے کہ کی میرا بندہ نماز پڑھدا ہے، کی میرا بندہ سجدہ سجود کردا ہے، میرا شکر کردا ہے۔ یاران طریقت، رب دے کے بھی اب ازماندا ہے تے لے کے بھی ازماندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سانو سب نو ایسی زبان عطا کرے کہ جیڑی رب دا شکر ہر ویلے ادا کردی رہے۔ یاران طریقت، حسین ورگی زبان ہونی چاہیے۔ جدو سجدے دے وچ آپ نے سر رکھیا اور آپ کچھ پڑھ رہے نے، بول رہے نے، شمر نے آخیا میں کان لا کے سنا تھا صحیح کہ حسین آندہ کی ہے۔ آپ نے سجدے دے وچ سر رکھ کے اپنے رب نو اے عرض پیش کی تھی۔ اس شمر کہن لگیا شاید حسین مینوں میرے کولوں معافی منگن واسطے اے گل کر رہے ہوئے کہ تو مینوں معاف کر دے تے مینوں چھڑ دے تے اے کر دے۔ اس نے کان لایا تے قربان جائیے حسین پاک دی شان تو۔ آپ نے فرمایا کہ اے رب میں تیرے تے راضی ہاں، تو دس دے کہ کیا تو حسین تے راضی ہے؟ یاران طریقت، ایسی شکر دی زبان ہونی چاہیے۔ حسین پاک نے نیزے دی نوک دے، نیزے دی چھاواں دے تھلے نماز نہیں ترک کیتی۔ اسی حسین دی غلامی جیڑی ہے او کیویں کر سکنے ہاں؟ جیڑے حسین دے نانے دی نماز نہ پڑھے او حسین نال کی محبت کرسی، تے جیڑا حسین دے نانے دی نماز نہ پڑھے او حسین دے نانے نال کیویں محبت کرسی؟ یاران طریقت، حضور سید شبیر احمد شاہ صاحب فرماندے آن فقیر دی میراث ہے مصلی اور جیڑا ہے تسبیح۔ فقیر دی میراث جائیداداں نہیں ہیں، زمیناں نہیں ہیں، اور کوئی دنیا دا مال نہیں ہے۔ فقیر دی میراث جیڑی ہے او تسبیح اور مصلی ہے۔ یاران طریقت، او اللہ دا ولی ہو ہی نہیں سکدا جیڑا ترک کرے نماز نو۔ اج میرے نال تسی سب وعدہ کرو کہ تسی نماز پڑھسو۔ میں نماز تو پہلے تانوں ایک گل دس رہا سا کہ اللہ کسے نو بے نمازی جدو کرنا ہوئے نا، وہ کہندا ہے کہ صرف نفل چھڑ دینے ہاں، کیونکہ ظہر دے نفل او جڑا ہے غیر موقدہ نے، او نہ بھی پڑھو تے کوئی نہیں، خیر چلا ہے۔ پر وہ لوگ کہندے نے کہ چھڑ دینے ہیں، عشاء دے بھی چھڑ دینے ہیں، عشاء دیاں بھی سنتا چھڑ دینے ہیں، عصر دیاں سنتا بھی چھڑ دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جدو کسے نو بے نمازی کرنا ہوئے نا تے وہ نفل پہلے چھڑواتا ہے، پھر سنتا چھڑا دیندہ ہے، پھر اخیر تے فرض تو بھی اس دے ہاتھ جڑا ہے وہ خالی ہو جاندے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وادی ہمراہ دی میں زیارت کر کے آیا، مدینہ شریف دے قریب بیر شفا اور بیر روحا جتھے حضور نے جنہ کنواں دے وچ لعاب دہن پھینکے ہے انہاں دے قریب ہی کر کے وادی ہمراہ ہے جن دے وچ حضور پیر میر علی شاہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور عصر دی نماز فرض پڑھے ہیں تے فرض پڑھ کے اونگ آ گئی، سونگ ہے، خواب دے وچ کی ویکھدے نے حضور دا دیدار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے مہر علی تو میریاں سنتا چھڑ دیتی ہیں۔ یاران طریقت، تسی ویکھو کہ اب عبادت دا شان کیے، عبادت دا مقام کیے،
سجدہ اور سجود. سبحان اللہ. جیڑا سجدہ اور سجود کرے گا. اچھا پھر ایک اور گل, نمازی ہو جانا, نمازی ہو کے جدو تسی مسجد وچ نکلو, تسی نماز پڑھ کے تانوں میں ایک کلیہ دس رہا تہاڈی نماز قبول ہون دا. جے تانوں نماز پڑھ کے تسی مسجد وچوں باہر نکلو, تانوں ہر بندہ جنہیں نماز نہیں پڑھی او گندا لگے, آپ دے تو کمتر لگے, پھر سمجھ لوے کہ تہاڈی نماز قبول ہوئی نہیں. ہائے 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 ہائے. تہاڈی نماز قبول ہوئی نہیں. اگر تسی مسجد وچوں باہر نکلو گے, اس نو ویکھو گے جڑا بے نمازی ہے, اس نو ویکھ کے کہو گے یا اللہ مینوں بھی تو مینوں اے طاقت عطا کیتی ہے کہ میں تیری بارگاہ دے وچ آ کے سجدہ ریز ہویا, یا باری تعالیٰ انہاں نو بھی سجدے دی توفیق عطا فرما, اور انہاں تو میں کمتر ہاں, میں تیری بارگاہ دے وچ جھکیاں, پر میں انہاں تو کمتر ہاں. یاران طریقت پھر سمجھ لوے کہ تہاڈی نماز قبول ہے. ہے. سبحان اللہ. یاران طریقت انج دے ہونے چاہیے نے. اللہ دے ولی اپنی کسی بھی عبادت دے وچ جدو مشغول ہون نا, تے جدو فارغ ہون, او اللہ دی مخلوق نو زیادہ پیار دیندے ہیں, زیادہ محبت دیندے ہیں. اور پھر اللہ دے ولیاں دے کول کیوں سارے جڑ جاندے ہیں, کیونکہ وہ محبت دیندے ہیں, رب دی رضا تے راضی رہندے ہیں, اور رب دی عبادتاں دے وچ خوش رہ کے اپنے رب دی مخلوق نو پیار دیندے ہیں. اللہ سانو منن دی توفیق عطا فرمائے. آخر تے ایک نعرہ لا کے اس تو بعد صرف میں تانوں نماز دی اہمیت اور نماز دا طریقہ دس کے اس تو بعد اجازت چاہواں گا. ایک نعرہ لا دے. تکبیر. جدو آپ نو جنت وکھا رہی جا رہی سی, تے آپ نے قدماں دی آہٹ سنی, سبحان اللہ. قدماں دے چلن دی آواز سنی. آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو پوچھا, اے جبرائیل, اے جنت دے وچ کسے دے قدماں دی آواز ہے, کدے قدماں دی آواز ہے؟ آپ نے فرمایا حضور اے تواڈے غلام بلال دی قدماں دی آواز ہے, جیڑی تانوں جنت سنی رہی ہے. تواڈے بلال دی شان ہے کہ او زمین تے چلے نا تے اس دی آواز جنتاں چمدی ہے. حضور جدو تھلے آپ آئے, زمین تے تشریف لے کے آئے, حضرت بلال نو بلایا. آپ نے فرمایا بلال تینوں مبارک ہوئے. آپ نے کہا میرے ماں باپ تو اڑے دے قربان, حضور مہربانی تو اڑی. آپ نے فرمایا پوچھیں گا نہیں کہ میں تینوں مبارک کیوں دیتی ہے؟ میں نے کہا حضور دسو. آپ نے فرمایا کہ بلال میں تیری قدماں دی آہٹ جنت وچ سنی ہے, تو ایسا کی عمل کرنا ہے جڑا میرے رب نو بڑا پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں حضور بے عمل ہاں, سونیا تہاڈی غلامی کرنا, میں بدکار ہاں. جو بھی آپ نے فرمایا کہ میں اپنی رب دی بارگاہ دے وچ اے ہاں, پر میں رب دی بارگاہ دے وچ ایک کم کرنا. حضور نے فرمایا وہ کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور جدو میں آنا مسجد دے وچ وضو کرنا, وضو کر کے میں وضو دے 2 نفل پڑھنا. کیا بات ہے جی, کیا بات. شاید میرے رب نو میری وہ ادا پسند ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں بلال, تیرے رب نو تیری وہی ادا پسند ہے کہ تو جڑے اپنے رب دی بارگاہ دے وچ وضو دے 2 نوافل ادا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ تیری وہ نوافل دی ادا نو اینا پسند کردا ہے کہ میں تیری قدماں دی آہٹ جنت سنی ہے. یاران طریقت نفل دی ہے شان ہے, سنتاں دی کی شان ہوئے گی, فرضاں دی کی عالم ہوئے گا. یاران طریقت اپنے رب دی بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہویا کرو, سجدے شکر ادا کیتا کرو, اور پھر ایک کیتا کرو. اپنے رب نو جدو مناونا ہوئے نا تے پچھلے پیر رات نو اٹھیا کرو. سبحان اللہ. اچھا نالے بھی نہ دسیا کرو کہ گلاں گلاں وچ صبح سارے نو دسی کھلے ہوو کہ میں تا فلاں ٹائم رات نو اٹھیا تے ایਂ ہو گیا تے ایں ہو گیا. اے تو گل نہیں دس رہا ہونا, تو اگلے نو دس رہا ہونا کہ میں اس ٹائم رات نو میں اٹھ کے اپنے رب دی عبادت کرنا. او تیرے رب نو او تیری عبادت قبول ہے ہی نہیں. تو او عبادت جیڑی ہے اپنے کول ہی رکھ, تیرا رب تیری عبادت دا محتاج نہیں ہے. بے شک. جیڑا رب اپنا
اپنے بندیاں نو اے توفیق بخشے کہ او کسے نو دسے نہ رات نو صرف اور صرف یا تیرے رب نو پتا ہوئے یا تینوں پتا ہوئے کیا تو بات لوگاں نو نہ دس کہ میں رات نو اینے پیر اٹھنا پھر میں تہجد پڑھنا پھر میں نفل پڑھنا پھر میں قرآن پڑھنا پھر فجر ہو جاندی ہے میں نماز پڑھنا اے تیری عبادت قبول ہی نہیں تیری عبادت ادو قبول ہوئے گی جدو تو آکھیں گا کہ میں اپنے رب دے نال گفتگو چپ کر کے کرنا یا میرے رب نو پتہ ہے یا مینوں پتہ واہ 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 اور واہ پھر کیا رب دی بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہو جا قربان جائیے سیدہ پاک تو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تو آپ عشاء پڑھ کے سجدہ ریز ہو جاندیاں سن فجر تکر سجدہ ریز ہونا جدو فجر ہو جانی تے نماز دا ٹائم آنا تے رب دی بارگاہ دے وچ عرض پیش کرنی اے رب تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکی ہائے 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 کیا جدو فاطمہ ورگیاں ماواں ہون تے رب موڑ حسن اور حسین دیندے ہیں واہ 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 کیا بات ہے اللہ سانو سب نو منن دی توفیق عطا فرمائے آمین آمین جدو نماز پڑھو نماز دے وچ جدو قیام دے وچ جڑا ہے کھلو جاؤ اپنے رب دی بارگاہ دے وچ کھلو جاؤ تہاڈا سجدے دے جتھے تسی سجدہ ریز ہونا ہے نا تہاڈی نظر اوتھے ہونی چاہیے جدو رکوع وچ جاؤ رکوع وچ جا کے تسی پیراں دے دوواں انگوٹھیاں نو ویکھنا ہے کیوں ویکھنا ہے کہ جدو تسی مرنا ہے تے تہاڈے آخری جیڑی جگہ ہونی ہے وہ تہاڈے انگوٹھیاں ولو تہاڈی جان کڈی جانی ہے تسی اپنے انگوٹھیاں نو اس پارو ویکھنا ہے کہ یا اللہ اے او انگوٹھے تو دیتے نے جن دے وچوں ساڈی روح قبض ہونی ہے روح نکلنی ہے اس تو بعد سجدے وچ جانا ہے اپنے نک دی سمت نو ویکھیا کرو اکھاں نہ بند کیتیاں کرو اکھاں نہ بند کیتیاں کرو جدو بھی تسی نماز پڑھ ہو اپنی اکھاں نو نہ بند کیتا کرو جدو سجدے جاؤ اپنے نک دی جیڑی سمت ہے اونوں ویکھو کیوں سب تو پہلے جدو جان کڈی جانی ہے تے تواڈے نک والے پاسوں کڈی جانی ہے اللہ اکبر کڈنی تے اللہ تعالیٰ نے دے حکم دے نال حضرت اسرائیل نے پیراں لوئے پر سب تو پہلے تواڈا نک جڑا ہے او ٹھنڈا پہ جانا ہے اس تو بعد پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال تواڈی جان نکل دی ہے تسی جدو آپ دے نک والے ویکھسو تے جدو وقت نزاع آسی تے تانوں آسانی ہو سی پریشانی کوئی نہیں ہو سی جدو تسی اتا حیات تے بیندے ہو اپنی جھولی وچ ویکھیا کرو اور جھولی وچ ویکھ کے کیا کرو اے رب اے جھولی تے خالی ہے تے جدو اس دنیا تو سی جاونا ہے اسی خالی جھولی چلے جانا جائے بے شک جی تے ساڈے اوتے تیرا اینا کرم ہونا چاہیے کہ جدو وقت نزاع آوے تے سونے محبوب دا دیدار ہو جاوے واہ 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 اے ایک خواہش اپنے دل دے وچ رکھیا کرو اوے سلام دے وقت سجے موڑے تے دوسرے سلام تے کھبے موڑے تے اپنا اے نہ کیتا کوئی جدو سلام پھیر دینا نہ بیلی یہی کر کے ساری صاف نو ویکھ دے موڑ بیلی یہی کر دیں دوئی صاف نو دوسرے پاسو ویکھ دے نہیں تواڈا اپنے رب دی بارگاہ دے وچ اینڈ تکر تواڈا رابطہ منتقے نہ ہوئے واہ 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 کیا بات ہے جی کیا بات ادھر ویکھ کے سلام سجے موڈے والے نو واہ کیتا واہ کرو کیونکہ نیکیاں لکھن والا ہے ادھر ویکھ کے سلام کھبے نو کیتا کرو کیونکہ ساڑیاں بدکاریاں اے بھی ویکھ رہے ہیں تے نال پھر عرض پیش کیتا کرو کہ یا اللہ اے آپ دا رجسٹر کھولی رکھے تے آپ دا باندھی رکھی رکھے یارانے طریقت اے اپنے آپ دی کیفیت نو رکھا کرو اللہ حضور دا صدقہ سانو سب نو 5 وقت دی نماز ادا کرنا نصیب فرمائے آمین سجدہ شکر ادا کرنا نصیب فرمائے تانوں سب نو اللہ سلامت رکھے ٹائم تا زیادہ میں لے لے ہے پر اے تواڈے واسطے ضروری سی آمین اللہ سانو سب نو اپنے بندیاں وچ رکھے اور اپنے بندیاں وچ مارے کیونکہ رب دی نگاہ جدو آپ دے بندے تے پہ جاندی ہے سبحان اللہ کرم ہی ہو جاتا ہے کیا بات اللہ سبحان سب نو حضور دی صدقے دے نال سانو 5 گانا نماز ادا کرنا نصیب فرمائے آمین اور رب
دعا اے منگی کرو کہ یا اللہ تو رب ہے، تو غفور الرحیم ہے، تیرے تو پہلے کوئی بھی نہیں، بے شک تیرے تو بعد اگر ذات ہے تو مصطفیٰ دی ذات ہے۔ مصطفیٰ حضور نے فرمایا کہ میں نو رب نہیں سمجھنا تے رب تو جدا بھی نہیں سمجھنا۔ حضور رب نہیں ہے پر رب تو جدا بھی نہیں ہے۔ بے شک اللہ سانو سب نو حضور دی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک باری الحمد شریف، تین باری کل شریف، بلا کر درود و پاک پڑھ کے